ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله يا رسول الله انظر علينا يا حبيب الله اسمع قالنا اننا في بار عم مغرق خذ ايدينا وسهل لنا اشكالنا بعد حمد و صلات ذی الحج شریف کا چاند نظر آ گیا ہے۔ اگرچہ سارے ایام، سارے مہینے، سارے سال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، جس دن بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، جس ساحت جس گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی عبادت پہ اسے اجر عطا کرتے ہیں۔ لیکن شریعت مطہرہ میں کچھ ایام کی فضیلت ہمیں بیان کی گئی ہے کہ ان ایام کو باقی ایام سے فضیلت ہے، اور یہ فضیلت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ جس طرح اس کے بندوں میں سے بعض بندوں کو فضیلت ہے، کتابوں میں سے بعض کتابوں کو فضیلت ہے، رسولوں میں سے بعض رسولوں کو فضیلت ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایام، ماہ و سال میں سے بعض ایام کو، بعض مہینوں کو، بعض سالوں کو فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ تو انہی ایام میں سے کہ جن کو باقی ایام سے فضیلت حاصل ہے، ان میں سے ایک یہ عشرہ ذو الحجہ شریف ہے۔ ذی الحج شریف کے پہلے 10 ایام یہ وہ عشرہ ذو الحجہ ہیں کہ جن کو باقی ایام میں فضیلت ہے۔ حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق پورے سال میں 3 ایسے عشرے ہیں کہ جن عشروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا باقی سال کی عبادتوں سے افضل ہے۔ ان میں سے 10 دن رمضان شریف کے آخری 10 ایام جس میں آپ لیلۃ القدر تلاش کرتے ہیں، پھر 10 دن محرم شریف کے ابتدائی 10 دن۔ جب محرم شریف کا مہینہ آئے گا تو محرم شریف کے ایام کی فضیلت میں حدیث مبارکہ کے لحاظ سے بیان کروں گا۔ اور تیسرا عشرہ جو حضور علیہ السلام نے عظمت والا قرار دیا، باقی ایام سے سب سے زیادہ فضیلت والے ایام ہیں، وہ یہ عشرہ ذو الحجہ ہے، جس کی آج میں فضیلت آپ کے گوش گزار کرتا ہوں چند حدیث مبارکہ کے حوالے سے۔ ان کی فضیلت پر پہلی دلیل قرآن مجید کی آیت مقدسہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کی قسم اٹھائی، راتوں کی قسم اٹھائی، اور عشرے کی قسم اٹھائی۔ 3 قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 آیات مقدسہ میں اٹھائیں۔ اور ایک دن پہلے بھی میں یہ مسئلہ آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بات کی قسم اٹھاتے ہیں تو اس چیز کی عظمت کا اظہار کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ میں اور آپ تو قسم اٹھاتے ہیں نا، تو اس لیے اٹھاتے ہیں کہ ہمارا مد مقابل ہماری بات کا یقین کر لے، وہ ہمیں سچا سمجھے، کیونکہ اس کا ہمارے بارے میں گمان ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کی خبر جھوٹی ہو سکتی ہے، تو اس لیے ہم قسمیں اٹھا کے پکی کر کے قسم کو پختہ کرنا چاہتے ہیں اپنے مخاطب کے ذہن میں کہ ہماری یہ بات پکی ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر تو سچا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو ماننا بھی ہر کسی کے لیے لازم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بات پہ قسم اٹھاتے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنے مخاطبین کو، اپنے بندوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میری یہ بات پختہ ہے، بلکہ معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ عظمت والی بات ہے۔ میری ہر بات پختہ ہے لیکن اس بات کے اندر عظمت بہت زیادہ ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے فجر کی قسم اٹھائی، فرمایا مجھے فجر کی قسم، وَلَيَالٍ عَشْرٍ،
پھر ساتھ ہی ایک اور قسم اٹھائی، مجھے 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، طاق راتوں کی قسم، جفت راتوں کی بھی قسم۔ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ان آیات مقدسہ پر قسموں پر بیان کر کے آگے عشرہ ذو الحجہ کی فضیلت بیان کرتا ہوں کیونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آیات مقدسہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس فجر کی قسم اٹھائی اس فجر سے مراد 10ویں ذی الحجہ کی فجر ہے جس میں قربانی کی جاتی ہے۔ تو آگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَيَالٍ حَشْرٍ کہا، دن 10 راتوں کی قسم اٹھائی، ان 10 راتوں سے مراد یہ عشرہ ذی الحج کی 10 راتیں اور 10 ایام ہیں۔ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، اس سے مراد یوم الترویہ 8ویں ذی الحجہ اور 9ویں ذی الحجہ جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ یہ تفسیر کرتے ہیں رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گویا اصلی کلام یہ ہوا کہ یہ 10 وہ ایام ہیں جن کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس آپ سے سیکھ کر تفسیر کر رہے ہیں قرآن مجید کی ان آیات مقدسہ میں کہ اللہ نے ان ایام کی قسمیں اٹھا کر اپنے بندوں پہ یہ واضح کیا کہ میں نے سارے ایام اپنی عبادت کے لیے بنائے ہیں، سارے ایام میں ہی تمہاری عبادت افضل ہے، میں اس کو قبول کرتا ہوں، لیکن یہ اگر 10 دن تمہیں زندگی کے اندر مل جائے تو پھر ان 10 دنوں میں خوب عبادت کر کے میری رضا حاصل کیا کرو۔ یہ رحمت کے ایام ہیں، رحمت کی راتیں ہیں، اور پھر اس پر دلیل حدیث مبارکہ کے حوالے سے ہے۔ ان 10 دنوں میں سب سے پہلے ایک حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ ارشاد فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح۔ اب یہ حضور علیہ الصلوۃ نے جب یہ روایت بیان کی تو صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے صحابہ کو واعظ کرتے ہوئے، نصیحت کرتے ہوئے صحابہ کے مجمع میں یہ فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ تعالی، کوئی دن ایسا نہیں ہے، ایام بلکہ جمع کا صیغہ استعمال کیا، کوئی دن ایسے نہیں ہے، ما من ایام، ما نکرہ ہے، ایام جمع ہے، تو یہ اور عمومیت کا فائدہ دیتا ہے کہ کوئی ایام ایسے نہیں ہے العمل الصالح فیہا جن میں بندہ نیک عمل کرے، اچھے کام کرے، احب الی اللہ تعالی۔ اب یہ اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کیا، اور اس میں تفضیل کا آتا ہے صیغہ کسی کے مقابلے میں فضیلت کے لیے۔ گویا اس حدیث کا اگر مفہوم میں آپ کو سمجھاؤں تو اس کا مفہوم یوں بنے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ عمل صالح کرنا اللہ کی بارگاہ میں بہت پسندیدہ ہے۔ بندہ نیک عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے نیک عمل کو بڑا پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کے نیک اعمال ہی پسند ہے۔ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کی عبادت بڑی قابل قبول ہے، بڑی پسندیدہ ہے۔ اور پھر میں نے پہلے آپ کے سامنے یہ عرض کی کہ اللہ کے سارے ایام عبادت کے لیے ہیں، جس دن میں بھی بندہ عبادت کرے گا اللہ کو بڑی پسند ہو۔ تو یہاں پہ بھی حضور علیہ الصلوۃ نے اسی انداز سے اپنے صحابہ کے وسیلے سے ساری امت کو پیغام دیا، فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا، کوئی دن ایسے نہیں ہے کہ جن دنوں میں عمل صالح کیا جائے تو اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہ ہو۔ کوئی وقت ایسا نہیں ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں بندہ نیکی کرے تو اللہ کو پسند نہ ہو۔ احب الی اللہ تعالی، اب یہ جب اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کیا کہ زیادہ پسندیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے بندے کی عبادت، زیادہ پسندیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے بندے کا نیک عمل۔ ویسے تو کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں پسندیدہ نہ ہو، لیکن یہاں احب اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کر کے زیادہ فضیلت والا ہے۔ باقی دنوں میں بندہ عمل کرے گا نیک تو اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے، لیکن زیادہ پسندیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کا نیک عمل کن ایام میں؟ من ہذہ الایام، ان ایام میں۔ اب جہاں تک اگر حدیث ہوتی تو ظاہر ہے ہمیں کیا سمجھ آتی کہ ان ایام سے مراد کون سے ایام ہے۔ اگر میں اپنے پاس سے کہہ بھی دیتا کہ یہ خطبہ حضور علیہ الصلوۃ دے رہے تھے عشرہ ذی الحجہ میں، لیکن کوئی ناقد تو یہ بات کر سکتا تھا نا بھی حدیث میں تو عشرہ ذی الحجہ کی بات ہی نہیں ہے، حدیث میں تو یہ الفاظ ہیں کہ من ہذہ الایام، ان ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کی عبادت زیادہ پسند ہے۔
اپنے بندے کے نیک اعمال زیادہ پسند ہے باقی ایام کے مقابلے میں۔ تو ان ایام سے مراد کون سے ایام ہے؟ رمضان شریف کا مہینہ بھی ہو سکتا ہے، محرم شریف کا مہینہ بھی ہو سکتا ہے، ذوالقعدہ کا مہینہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی مہینہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بندہ کچھ بھی کہہ سکتا تھا، لیکن حضور علیہ السلام نے تو پیغام ہی واضح دے دیا۔ اب آگے ہے یعنی ایام و عشر ذی الحجہ، اب یہ حدیث کے الفاظ ہیں، حضور علیہ السلام نے خود تفسیر کر دی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے تفسیر کر دی تو اب میری اور آپ کی تفسیر نہیں کام کر سکتی، یہاں ہم احتمالی باتیں نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے خود فرمایا احب الی اللہ تعالی من هذه الايام یعنی ایام العشر ذی الحجہ، کہ جو سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کی نیک اعمال پسند ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کی نیک اعمال عبادت پسند ہے نا، سارے ایام میں مقبول ہے، لیکن احب زیادہ پسندیدہ ہے من هذه الايام ان دنوں میں، یعنی ایام عشر ذی الحجہ یعنی 10 ذی الحجہ کے ایام میں، یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ کو یہ باقی سارے سال کی عبادت سے افضل قرار دے۔ اب یہ ہمارے یہ زندگی کے اندر ہمیں ایک مرتبہ پھر موقع مل گیا نا، آج ہی یکم ہے نا، یکم سے لے کر 10 تک ہم بجائے اس کو عام روٹین کی عبادت جو فرائض ہے وہ تو ہم نے ہر صورت میں کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک وظیفہ آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جن ایام عشرہ ذی الحجہ میں آسان سا وظیفہ ہے، ہر بندہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کر سکتا ہے، اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے یہی تو اپنی امت کو پیغام دیا، فرمایا سارے ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیک اعمال پسند ہے، لیکن یہ جو ایام عشرہ ذی الحجہ ہے، پورا مہینہ بھی نہیں کہا، عشرہ کہا، عشرہ 10 کو بولا جاتا ہے، عشرہ ذی الحجہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان میں جو بندہ نیک عمل کرتا ہے تو اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ احبو کہا ہے، باقیوں کی بھی نفی نہیں کی، اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کیا، زیادہ پسند ہے۔ اب صحابہ اکرام نے تو ہمارے لیے بالکل پیغام یہ واضح کر دیا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، جب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ ذی الحج کا مہینہ چڑھ آیا ہے، تم اس ذی الحج کے مہینے کو تم نے پا لیا ہے زندگی کے اندر، اب یہ 10 دن ہے، ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرو، ان کو ضائع نہ کرو، کیونکہ ان کے اندر جو بندہ اللہ کی عبادت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو باقی ایام سے زیادہ اس کی عبادت قابل قبول ہے، زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اب صحابہ اکرام کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا، انہوں نے حدیث کے الفاظ ہیں سوال کیا بھی، عرض کی ولل جہاد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ایک دوسرے لفظوں میں یوں سمجھے کہ کمپیئر بھی کرنا چاہتے تھے کہ کتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کا عمل ان 10 دنوں میں پسند ہے، کتنی اس کی فضیلت ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کمپیئر کرنے کے لیے وہیں پہ عرض کرتے ہیں ولل جہاد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ سیاہ ستہ کی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی آپ جو فرما رہے ہیں کہ ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کے نیک اعمال بہت پسندیدہ ہے، باقی ایام میں پسندیدگی کے علاوہ بھی زیادہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، زیادہ پسند ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جہاد کی بڑی فضیلت بیان کی ہمارے سامنے، جو بندہ جہاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکلتا ہے تو جہاد کی تو بہت زیادہ عظمت ہے کہ جہاد میں جب بندہ جاتا ہے تو اس کا چلنا پھرنا کھانا پینا ہر چیز اس کی عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ اگر وہ ہاں سے واپس آ جائے تو غازی بن کے آتا ہے، اگر اس کا وصال کا وقت ہو شہادت کا رتبہ پا لیتا ہے، دونوں حالات میں اس کے لیے بڑا مقام مرتبہ ہے۔ تو آپ جو فرما رہے ہیں کہ ان 10 دنوں میں عشرہ ذی الحجہ میں بندہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عبادت باقی ایام سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو کیا ایک بندہ باقی سارا سال جہاد کرتا رہے اور ایک بندہ ان 10 دنوں میں عبادت کرے تو کیا اس کے جہاد سے بھی زیادہ فضیلت ملے گی اس بندے کو جو 10 ایام میں عبادت کرے گا، جو 10 ایام میں نیک اعمال کرے گا؟ اب کتنا بڑا کمپیئر تھا یہ کہ ایک بندہ 9 مہینے 11 مہینے 20 دن جہاد میں لگاتا ہے، اسے جتنا اجر وہ جہاد کرنے میں ملتا ہے۔ صحابی نے عرض کی اللہ کے نبی ان ایام میں اگر دوسرا بندہ اللہ کی عبادت کر لے تو اس کو زیادہ اجر ملے گا یا اس جہاد کرنے والے کو زیادہ ملے گا؟
کیا اس سے بھی زیادہ عمل ان 10 ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے نیک اعمال کی وجہ سے اسے دیتے ہیں؟ بندے کا نیک عمل گھر میں بیٹھ کر وہ عبادت کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر زیادہ دیں گے، یا وہ جو میدان جنگ میں جائے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ اجر دیں گے۔ ولل جہاد یا رسول اللہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ جب صحابی نے یہ سوال کیا نا، اللہ کے نبی نے فرمایا ولل جہاد یا رسول اللہ، فرمایا ہاں، جہاد سے بھی زیادہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ ان 10 دنوں میں اپنے بندے کو عطا کرتے ہیں۔ 10 دنوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایام کی فضیلت کی وجہ سے، یہ عشرہ ذی الحجہ جو آج سے شروع ہو رہا ہے، جو مجھے اور آپ کو زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دیا، میسر ہو گیا، اس کے اندر بندے کا نیک عمل جہاد سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے، جہاد سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے البتہ ایک استثناء کر دیا، وہ ذرا استثناء سن لیجئے۔ آپ نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، ہاں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے، لیکن یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا آج کل ہر عمل اللہ کے راستے کے لیے نہیں ہوتا، ہم تو دنیا داری کے لیے سارے عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اللہ کے راستے کے لیے جو بندہ جہاد کرتا ہے اس سے بھی زیادہ افضل بندہ مومن کا ان 10 دنوں میں نیک عمل ہے، اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے۔ مگر حضور علیہ السلام نے ایک چیز یہاں پہ بھی خاص کر دی، فرمایا الا رجل خرج بنفسہ، آپ نے جہاد کی عظمت کو پھر بھی باقی رکھا۔ یہ تو کمپیئر کرنے والوں کو کمپیئر کروا دیا، فرمایا کہ ہاں تم کمپیئر کرنا چاہتے ہو کہ جہاد کی عظمت بڑی ہے، تو جو بندہ ان 10 دنوں میں اللہ کی عبادت کر لے، اللہ کی بارگاہ میں جہاد سے بھی زیادہ عظمت اسے مل جائے گی، اسے اس کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں زیادہ پسندیدہ ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا ہاں اسی طرح ہے، شریعت مطالعہ میں تو حکم یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان ایام میں اپنے بندوں کے نیک اعمال زیادہ پسندیدہ ہے، لیکن جہاں تک تم نے جہاد کی بات کی ہے، آپ نے فرمایا واقعی جہاد سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، الا خرج بنفسہ ومالہ، مگر وہ بندہ جو جہاد کے لیے نکلے، اپنی جان بھی لے کے نکلے، اپنا مال بھی لے کے نکلے، الا خرج بنفسہ ومالہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، مگر وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں دین اسلام کی سربلندی کے لیے نکلتا ہے، اور نکلتا بھی اس لحاظ سے ہے کہ خود بھی نکلتا ہے، وہ مال ہی جتنا مال ہوتا ہے وہ بھی لے کے نکلتا ہے کہ اللہ کے راستے میں لگاؤں گا، فلم یرجع بذالک، اب اللہ اسے مقام یہ دیتے ہیں کہ وہ دونوں میں سے کوئی چیز لوٹا نہیں سکتا، مال بھی سارا اللہ کے راستے میں لگا دیتا ہے اور جان بھی اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، یعنی شہادت کا مقام پا لیتا ہے، اس کے مقام و مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، وہ ان ایام کی عبادت بھی بندے کو نہیں پہنچا سکتا۔ یہ شہید کا مقام پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے یہاں پہ بیان کر دیا، فرمایا ان ایام عشرہ ذی الحجہ میں بندے کا نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہے، جہاد سے بھی زیادہ مقبول ہے، لیکن اس جہاد سے زیادہ مقبول ہے کہ جس میں بندہ مال بھی لے کر جائے، اپنی جان بھی حاضر کرے، جان بھی واپس لے کے آ جائے، مال غنیمت بھی لے کے آ جائے، اس سے زیادہ تو ان ایام میں عبادت کا ثواب بندے کو مل جائے گا۔ لیکن وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں جان بھی لے کر نکلے، مال بھی لے کر نکلے، مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے اور جان بھی اللہ کے راستے میں حوالے کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو مقام دیتے ہیں وہ ان ایام کے نیک عمل سے بھی نہیں مل سکتا۔ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اب انہی ایام کے حوالے سے ایک اور حدیث میں آپ کی گوش گزار کر دیتا ہوں کہ ان ایام کو یہ فضیلت ملی کیسے۔ ایک تو جہاں تو یہ کہا گیا نا کہ پسندیدہ ترین اعمال میں سے اللہ کی بارگاہ میں بندے کے نیک اعمال ان 10 دنوں میں ہیں، تو نیک عمل کا ثواب کتنا ملے گا۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں ما من ایام احب الی اللہ تعالی، کہ ویسے بھی ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے کا بڑا ثواب ہوتا ہے، نفلی روزے کی بات کر رہا ہوں، لیکن ان ایام میں جب بندہ روزہ رکھتا ہے ان 10 ایام میں، اب 10 ایام میں سے 10ویں ذی الحجہ کو تو روزہ نہیں رکھا جا سکتا، تو 9 ایام ہوں گے، تو بسا اوقات شریعت مطالعہ میں جو حکم ہوتا ہے وہ اکثر پہ ہوتا ہے، تو بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں پھر جب 10 ایام حدیث میں آیا ہے تو پھر ہمیں 10ویں کا روزہ کیسے رکھنا پڑے گا، تو وہ 9ویں تک روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ 10ویں کو اگر آپ روزہ کہیں گے بھی تو وہی سنت پہ عمل کر لیں کہ صبح سے لے کر
عید کی نماز پڑھنے تک کچھ نہ کھائیں پیئیں جیسے حضور علیہ السلام کی سنت تھی، تو اس کو بھی بعض لوگ روزہ قرار دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ حکم اکثر کا کل پہ ہے 9 ایام ہی 10 گنے جائیں گے۔ جو بندہ 9 ایام میں روزے رکھ لے گا تو اس کو 10 کا ہی ثواب ملے گا، اس حدیث کا ثواب اسے پہنچے گا۔ تو ثواب کتنا ہے؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ما من ایام احب الی اللہ تعالی، کوئی بندہ بھی جن دنوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرا، پھر حدیث کے الفاظ اسی طریقے سے ہیں، اللہ کو بڑی پسندیدہ ہے بندے کی عبادت، لیکن احب الی اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ پسندیدہ عبادت ان ایام میں ہے۔ ان یعبد فیہا، اللہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے، ان کے لیے نیک اعمال کیا کرے بندہ ان کا، من عشر ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ تک، ذی الحج کے پہلے 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی عبادت کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، بہت زیادہ محبوب ہے۔ اور فائدہ کتنا ہوتا ہے؟ یعدل صوم کل یوم ہنا، جو بندہ ان 10 دنوں میں سے جس ایک دن بھی روزہ رکھے گا، روزہ ایک دن کا رکھے گا، صیام سنتن، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا کرے۔ اگر 9 ایام کے روزے رکھ لیجئے تو 10 سال کے برابر روزوں کا ثواب ملے گا۔ یہ ان ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدگی کا ایک ادنا سا نمونہ ہمارے سامنے حدیث کے حوالے سے آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی عبادت ان ایام میں کتنی پسند کرتے ہیں کہ ایک دن کا، اور وہ بھی نفلی روزہ، فرضی بھی نہیں ہے، نفلی روزہ بندہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روزے کے بدلے میں پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور جہاں میں ایک مسئلہ آپ کے گوش گزار کر دوں، جن بندوں کے روزے رہ گئے نا، انہوں نے روزوں کی قضا کرنی ہے کسی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے انہوں نے رمضان شریف کے روزے نہیں رکھے تھے، اب وہ قضا تو ان پہ واجب ہے، کرنی تو پڑے گی انہیں۔ تو اگر وہ ان 10 ایام میں سے روزوں کی قضا کر لینا، ان کے لیے نور علی نور بن جائے گا۔ ایک تو انہیں ہر روزے کے بدلے میں سال کا ثواب علیحدہ ان ایام کی وجہ سے، پھر رمضان شریف کے روزے کا ثواب بھی انہیں مل جائے گا، فرض روزے کا ثواب بھی انہیں مل جائے گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں بندے کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ یہ بندہ ہے کہ جو معروم ہو جاتا ہے اس سے اپنے جہالت کی وجہ سے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے بندے کے لیے رحمت ہی رحمت رکھی ہے۔ اب ان ایام میں جو بندہ ایک دن کا روزہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں، یہ 10 ذی الحجہ تک کی بات کر رہا ہوں، ایام عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت بیان کر رہا ہوں، اور پھر 1 سال کے روزوں کا ثواب ہے۔ وَقِيَامُ كُلُّ لَيْلَةٍ مِنْهَا، اور کبھی اگر ہمت ہو تو ایک رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر کے بھی گزار دو۔ ان ایام میں سے، راتوں میں سے کسی ایک رات کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرو نا، تو قیام لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کا ثواب ملتا ہے۔ رمضان شریف میں تو تلاش کر کے ثواب لیا جاتا ہے، لیکن یہاں ان ایام کی راتوں میں ایک رات کا ثواب لیلۃ القدر کے ثواب کے برابر ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے لیے بھی میں پہلے بھی آپ کے سامنے شریعت مطالعہ کا قاعدہ بیان کر چکا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اسے نصف رات کے قیام کا ثواب مل جاتا ہے۔ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، نصف رات کے قیام کا ثواب بندے کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اگر وہ صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھے تو پوری رات کا ثواب اسے مل جاتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور تھا، مسند ابو داؤد شریف میں غالباً یہ حدیث ہے، اب مجھے پوری طریقے سے کتاب کا حوالہ تو نہیں یاد ہے، میں پڑھا رہا تھا کہیں میرے ذہن میں موجود ہے، تو اس کے اندر یہ آیا کہ ایک صحابی ساری رات عبادت کرتے رہے، صبح جماعت کے ساتھ وہ حاضر نہیں تھے، یعنی صبح انہیں نیند آ گئی، جیسے ہی ٹائم داخل ہوا انہوں نے نماز پڑھ کے سو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت تھے، خلیفہ وقت ہی اس وقت امامت کرایا کرتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ ساتھی صبح کی نماز میں نہیں ہے، نماز پڑھا کے جب گزرنے لگے نا، ان کے گھر کے پاس سے گزرے تو ان کی والدہ کو دیکھا، تو پوچھا ان کے بیٹے کے بارے میں کہ وہ آج نماز میں نہیں تھے، کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا ساری رات عبادت کرتے رہے، صبح کو آنکھ لگ گئی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہاں پہ حدیث کے الفاظ ہیں، وہیں پہ کھڑے ہو کر فرمایا، میرے نزدیک اگر وہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کی ساری رات کی عبادت سے افضل تھا۔
یہ جو انہوں نے جماعت کے ساتھ نماز چھوڑی، انہوں نے اپنی ساری رات کی عبادت کا ثواب ہی ضائع کر دیا۔ تو لہذا ان 10 ایام میں ضرور کوشش کریں کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، لیکن پھر وہی بات کہ جماعت کے ساتھ تب پڑھیں جب جماعت کرانے والا بھی جماعت کا اہل ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ تو اپنی طرف سے کوشش کر کے جماعت کے ساتھ پڑھیں، جی پڑھنی ہے نماز ہی پڑھنی ہے جی، یہ نہیں طریقہ۔ یہ ہوتا ہے شریعت مطابق ہم دنیا کا کام، لیکن کوئی معمولی سا چوکیدار بھی رکھنا ہو، ہم پہلے پوری کوالیفیکیشن لیتے ہیں کہ یہ اس کا اہل بھی ہے یا نہیں۔ تو نماز پڑھتے ہوئے تو ہم دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ نماز پڑھانے والا اہل بھی ہے یا نہیں، اسے وضو بھی کرنے کا پتہ ہے یا نہیں، اسے نماز کے فرائض کا بھی پتہ ہے یا نہیں، اس کے اندر عقیدہ بھی صحیح ہے یا نہیں۔ اس کے لیے تو ہم کہیں جی نماز ہی پڑھنی ہے، تو پھر اس کا اجر بھی ایسے ہی ملے گا۔ تو لہذا نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، لیکن جماعت قرآن کا اہل ہو اس کے پیچھے جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ ان 10 ایام میں کم از کم ضرور پڑھیں کہ ہر رات کی عبادت کا ثواب 1 سال کی عبادت، ایک لیلۃ القدر کی ثواب کے برابر ہے۔ تو کتنا بڑا کرم ہے ان 10 ایام میں ہمیں زندگی کے اندر ایک اور مرتبہ مل گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عقیدے سے قائم دائم رکھے۔ اب آخر میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ ان ایام میں اللہ کی بارگاہ میں چونکہ بندے کا نیک عمل سارے ایام سے زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے، جیسے میں نے حدیث مبارکہ بخاری شریف کی آپ کے سامنے پڑھ کر سکھائی، تو ان ایام میں جہاں اور آپ نے فرائض سارے ادا کرنے ہیں، وہاں ایک نفلی عبادت کرنی ہے۔ وہ نفلی عبادت اتنی مشکل بھی نہیں ہے، آسان سی نفلی عبادت ہے۔ وہ نفلی عبادت کیا ہے؟ جس طرح کہ روایت کے اندر آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ الہ العالمین مجھے کوئی ایسا عمل سکھلائیے جس عمل کی وجہ سے میں یا اللہ آپ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤں۔ جب میں دعا کروں، ویسے بھی نبی کی دعا تو اللہ رد کرتے ہی نہیں ہے، لیکن یہ امت کے لیے ہی پیغام تھا، جب میں دعا کروں تو یا اللہ آپ میری دعا کو فوراً قبول کر لیں۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ اذا دخل ایام العشر من ذی الحجہ، اے موسیٰ علیہ السلام جب ذی الحج کے 10 ایام داخل ہو جائیں، میں نے پہلے بھی بیان کیا آج سے ذی الحج شریف کا مہینہ شروع ہے، نصف دن تقریباً ہم گزار چکے ہیں۔ جب یہ ذی الحج کا چاند نظر آئے تو اے موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بس ایک وظیفہ اپنا لو، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا شروع کر دو۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ بالکل آسان سا وظیفہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا، کہے لا الہ الا اللہ اقضِ حاجت کا، اے موسیٰ میں تیری حاجت کو پورا کر دوں گا، تو بس ایام عشرہ ذی الحجہ میں یہ کام کر، میں تیری حاجت کو پورا کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ کلیم اللہ تھے، عرض کرنے لگے یا رب کل عبد یقول، اے رب یہ تو ہر بندہ کہے گا، ایسا تو ہر بندہ کہتا ہے، میرے لیے کوئی خاص ہونا چاہیے۔ یہ تو ہر بندہ حضور علیہ السلام کا امتی، انہیں تو وظیفہ ہی یہی سکھایا جائے گا، اسی لیے ہم نماز کے بعد بھی لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں۔ انہیں تو یہ وظیفہ سکھایا گیا، وہ تو کہیں گے میرے لیے کوئی علیحدہ خاص وظیفہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے موسیٰ من قال لا الہ الا اللہ فی ہذہ الایام، ویسے بھی افضل الذکر لا الہ الا اللہ حدیث ہے کہ افضل ترین ذکر اللہ کی بارگاہ میں لا الہ الا اللہ ہے، لیکن ان ایام میں لا الہ الا اللہ ذکر کرنے کی فضیلت ذرا سنیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی، فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فی ہذہ الایام، اے موسیٰ جو ان ایام میں لا الہ الا اللہ کہے گا نا مرتن، ایک مرتبہ، ہم تو دن میں 1000 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، مرتن یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ایک مرتبہ پڑھے گا، اگر وہ ایک مرتبہ پڑھے تو میں خالق کائنات اسے اتنا اجر عطا کروں گا نا، ایک مرتبہ ذی الحج کے ان 10 ایام میں لا الہ الا اللہ پڑھنے کا، کہ لو وضعت السماوات السبع والارضون السبع فی کفۃ المیزان، ایک مرتبہ میں لا الہ الا اللہ پڑھنے کا ثواب اپنے محبوب کے امتی کو اتنا عطا کروں گا۔ ان 10 دنوں میں جو بندہ یہ عبادت کرے گا، کل میدان محشر میں جب میزان پہ نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو ایک جگہ پہ ایک پلڑے پہ اس کا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ رکھا جائے گا، اس کا ثواب رکھا جائے گا، دوسرے پلڑے پہ اگر 7 زمینوں
اور 7 آسمانوں اور جو کچھ ان کے اندر ہے وہ ساری رکھ دی جائے لروج خط، تو یہ بندے کا نیک عمل میری بارگاہ میں اتنا مقبول ہوگا کہ یہ ان پہ بھی باری ہو جائے گا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان ایام عشرہ ذی الحجہ میں لا الہ الا اللہ کا کتنی فضیلت ہے۔ تو لہٰذا ان ایام عشرہ ذی الحجہ میں کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ورد کریں، چلتے پھرتے ورد کریں، تاکہ کل میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری ذلت نہ ہو، ہماری رسوائی نہ ہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہمیں ملے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہمیں جنت عطا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا